بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی میرا نام سید قاسم رضا ہے اور میں بطور انسپیکٹر لیگل فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج جس سبجیکٹ کے حوالے سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ مجموعہ ضابطہ فوجداری ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجموعہ ضابطہ فوجداری پولیس کے کام کرنے کے طریقہ کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، تو اس لیے تمام پولیس افسران جو فیلڈ کے اندر اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں انہیں ضابطہ فوجداری سے پوری طرح واقفیت حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ آج مجموعہ ضابطہ فوجداری کے حوالے سے جو ٹاپک عرض کروں گا وہ سمن ہے۔ سمن دراصل عدالت کی طرف سے کسی شخص کی طلبی کا طریقہ کار ہے، عام طریقے سے طلبی۔ یہ دفعہ جو 68 ہے، سیکشن 68، اس میں جو سمن ہے اس کے نمونہ کے حوالہ سے بتایا گیا ہے۔ 3 باتیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ کوئی بھی سمن جو کسی عدالت کی طرف سے جاری ہوگا وہ تحریری ہونا ضروری ہے اور اس کی 2 پرتیں ہوں گی، اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ جو سمن جاری ہوا ہے اس پر جج یا مجسٹریٹ کے دستخط اور مہر ہونا ضروری ہے۔ تو اس کی جو نمونہ ہے 68 میں وہ کچھ یوں آ گیا کہ کسی بھی عدالت سے جاری کردہ سمن تحریری ہوگا، 2 پرتہ ہوگا، اور اس پر جاری کنندہ عدالت کے جج یا مجسٹریٹ کے دستخط اور مہر ثبت ہوگی۔ پھر اس کے آگے جو دفعہ ہے وہ دفعہ 69 ہے، سمن کی تعمیل کا طریقہ کار۔ اہلکار تعمیل کنندہ سمن جس کے ذمے ہے سمن کی تعمیل کروانا، جب وہ ویسے شخص کے پاس جائے گا جس کے نام کا سمن ہے تو سمن کی 2 پرتوں میں سے ایک پرت اس شخص کے حوالے کرے گا اور دوسری پرت کی پشت پر ویسے شخص کے دستخط لے لیے جائیں گے، اور عدالت یہ تصور کر لے گی کہ اس سمن کی تعمیل حسب ضابطہ طریقہ سے ہو چکی ہے۔ تیسری بات اہم یہ ہے کہ اگر ویسا شخص جس کے نام کا سمن ہے اہلکار تعمیل کنندہ سمن کو دستیاب نہ ہو سکے، میسر نہ آئے، نہ ملے، تو اس صورت میں دفعہ 70 ضابطہ فوجداری اٹریکٹ کرتی ہے کہ اگر ویسا شخص جس کے نام کا سمن ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکا تو ویسی صورت میں اس شخص کے گھر کے کسی بالغ مذکر سے اس سمن کی تعمیل حسب ضابطہ طریقہ سے کروا لی جائے گی۔ یعنی اس میں اہم بات یہ ہے 70 میں کہ بالغ مذکر کا ہونا ضروری ہے، یعنی ویسا شخص جس سے سمن کی تعمیل کی بجائے کروائی جائے اس کا بالغ بھی ہونا ضروری ہے اور مذکر بھی ہونا ضروری ہے۔ تو 70 یہ کہتی ہے کہ اگر ویسا شخص دستیاب نہ ہو سکے جس کے نام کا سمن ہے تو اس سمن کی تعمیل ویسے شخص کے گھر کے کسی بالغ مذکر سے حسب ضابطہ طریقہ سے کروائی جائے۔ تیسری صورت اس کی تعمیل میں سمن میں یہ آ جاتی ہے کہ اگر تعمیل 69 دفعہ اور 70 دفعہ کے ساتھ تحت نہ ہو سکے تو ویسی صورت میں تیسری صورت 71 میں ڈسکس ہوئی ہے، جس کے مطابق کچھ یوں کہا گیا ہے کہ اگر سمن کی تعمیل ویسا شخص بھی دستیاب نہ ہو جس کے نام کا سمن ہے اور وہ اس شخص کے گھر کا کوئی بالغ مذکر بھی دستیاب نہ ہو سکے تو اہلکار تعمیل کنندہ سمن کا فرض ہے کہ اس سمن کی تعمیل ویسے شخص کے گھر کے باہر سمن کی ایک پرت چسپاں کر کے کرے، یعنی اس کی چسپاندگی عمل میں لائی جائے گی کہ اگر ویسا شخص نہ دستیاب ہو، نہ بالغ مذکر دستیاب ہو، تو
اس سمن کی تعمیل بذریعہ چسپاندگی عمل میں لائی جائے گی اور اس شخص کے گھر کے باہر جس کے نام کا سمن ہے، سمن کی ایک پرت نمایاں جگہ پر چسپاں کر دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ اس سمن کی تعمیل حسب ضابطہ طریقہ سے ہو چکی ہے۔ تو یہ سمن کا نمونہ اور سمن کی 3 اقسام جو تعمیل کی ہیں وہ میں نے آپ کے روبرو ڈسکس کی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔